میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک صحابی، سب لوگ نام یاد رکھنا، نام یاد رکھنا، اے بچیوں میں آپ کے واسطے بہت پیارے پیارے واقعے سنا رہا ہوں۔ ایک صحابی بولو نا جن کا نام ہے حضرت وائل، بولو کیا نام ہے؟ آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، وائل، آخر میں لام، ان کی نئی شادی ہوئی، حضرت وائل کی نئی شادی ہوئی، اور اس زمانے میں گھر میں ریفریجریٹر تو ہوتا نہیں، فریج تو ہوتا نہیں، تو اگر ٹھنڈا پانی چاہیے نا تو وہ چمڑے کا مشکیزہ لینے کا، یعنی چمڑے کا ٹھیلا لینے کا اور دور نہر پہ جانے کا اور وہاں سے ٹھنڈا پانی بھر کے لانے کا۔ تو حضرت وائل اپنی بیوی کے ساتھ نئی شادی ہوئی ہے، اچھا نئی شادی بھی ہوئی اور حضرت وائل نئے مسلمان ہوئے، بولو نئے مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد میں نئی شادی ہوئی۔ اب 3-4 دن یا 5-6 دن ہوئے ہوں گے، ایک دن بیوی نے کہا جاؤ ذرا ٹھنڈا پانی تو لے کر آؤ، تو حضرت وائل نے وہ چمڑے کا مشکیزہ لیا، بیوی نے کہا ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، تو حضرت وائل گئے بہت دور نہر پر گئے، اور نہر پر جا کر برابر ٹھنڈا پانی مشکیزے میں بھرا، وہ ٹھنڈے کا موسم ہوگا، پانی بھی ٹھنڈا تھا، ٹھنڈا پانی مشکیزے میں بھرا اور لے کر واپس آ رہے ہیں، بولو کون واپس آ رہے ہیں؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کون واپس آ رہے ہیں؟ حضرت وائل۔ اب حضرت وائل واپس آ رہے ہیں، وہ تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے، وہ تو ہمارے نبی کی نظر مبارک پڑی تو ہمارے نبی نے فرمایا السلام علیکم یا وائل، ہمارے نبی نے کہا او وائل کہاں جا رہے ہو؟ السلام علیکم۔ اب حضرت وائل نے دیکھا او اللہ کے رسول یہاں بیٹھے ہیں، دوڑتے آئے، تو ہمارے نبی نے پوچھا وائل کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ سننا حضرت وائل نے جو جواب دیا، اتنا پیارا جواب دیا، کہا کہ اللہ کے رسول میں تو وہ ٹھنڈا پانی بھرنے گیا تھا، اور دیکھو میں مشکیزے میں ٹھنڈا پانی۔ اب ادب اور رسپیکٹ تھا، حضرت وائل نے کہا اللہ کے رسول آپ پیو گے پانی پیو گے؟ حضرت وائل نے کہا بھائی رسپیکٹ میں کہا کہ اللہ کے رسول بہت دور سے پانی لایا ہوں، بہت ٹھنڈا پانی ہے، آپ پیو گے ٹھنڈا پانی؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں پانی تو پینا نہیں ہے، لیکن ڈھکن کھولو نا، وہ بوتل پہ ڈھکن ہوتا نا، ویسے مشکیزے پہ بھی ڈھکن تھا، کہا وہ ڈھکن ہٹاؤ نا اور پانی کا مشکیزہ مجھے دو، تو حضرت وائل نے دے دیا۔ حضرت وائل سمجھے کہ آپ کو پینا ہوگا، بولو ہمارے نبی نے پیا نہیں، ساتھ میں بولے گا، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی نے پیا نہیں۔ دیکھو ہمارے نبی نے وہ مشکیزہ لیا، حدیث پاک میں لکھا ما شریب منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل بزق فی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھونٹ ایک قطرہ بھی اس میں سے پیا، بولو پیا، بلکہ ہمارے نبی نے دیکھو ایسا کتنی مرتبہ تھوکے، اور پھر واحل کو کہا جاؤ لے کر جاؤ، تو وہ کون سامنے تھے؟ حضرت نئے مسلمان ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیا ہے، آپ کو نہیں پینا تو نہیں پیتے، مگر تھوکے کیوں آپ؟ میں نہیں پینا تھا تو نہیں پیتے، مجھے واپس دے دیتے، آپ اس میں تھوکے کیوں؟ پانی کو خراب کیوں کر دیا آپ نے خراب کیوں کر دیا؟ بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جیسے ابھی ہمارے اسٹیج پہ چائے آئی، اب اگر کوئی میرے کو چائے دے اور تو جس عورت نے چائے بنائی ہوں گی نا اپنے شوہر کو کہے کہ سب کو آنے دینا، اس کو کبھی مت آنے دینا، یہ کمینہ ہاں میں اس کو اتنے محنت سے چائے بنا کر بھیجے، تھوکتا ہے اس میں۔ اب حضرت وائل بھی کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو نہیں پینا تھا تو نہیں پیتے نا اللہ کے رسول، لیکن آپ اس میں تھوکے تو نہیں ہوتے نا۔ اے سننا، ہمارے نبی نے فرمایا وائل بیٹھ جاؤ۔ حضرت وائل بیٹھ گئے، کہا چلو پینا شروع کرو، تم ہی پینا شروع کرو۔ حضرت وائل کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے تو اس میں تھوکا ہے، ہمارے نبی نے کہا تھوکا ہے لیکن پیو۔ اب حضرت وائل نے وہ مشکیزہ جو تھا نا اس کو ایسا منہ سے لگایا، اے میرے احمد آباد والوں، وہ پانی کیسا پانی تھا کہ وائل چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے، بولو سبحان اللہ۔ وہ پیتے جا رہے اللہ کے رسول کہ بس ہو گیا، یوں اشارہ کرے نا اللہ کے رسول مجھے اور پینا ہے، اور پینا، ارے اتنا پی، آخر میں ہمارے نبی نے مشکیزہ پکڑ لیا، کہا وائل بہت ہو گیا، بس ہو گیا۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی نے مشکیزے کو ہٹایا، اللہ کی قسم جب مشکیزے کو ہٹایا پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے پوچھا وائل کتنا پی گئے، کیا کبھی پانی دیکھا نہیں تھا؟ حضرت وائل کہنے لگے اللہ کے رسول پانی تو بہت دیکھا لیکن یہ پانی نہیں تھا، کچھ اور ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہو گیا؟ سننا، حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب پانی پیا، بولو نا ساتھ میں، خوب پانی پیا۔ ہمارے نبی نے مشکیزے کو پکڑ لیا، ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ ہمارے نبی نے فرمایا وائل کیا تم نے کبھی پانی نہیں پیا؟ کیا کبھی پانی نہیں دیکھا کہ اتنا زیادہ پانی پینے لگے؟ حضرت وائل کہنے لگے اللہ کی قسم یہ پانی
پانی پانی، بولو یہ پانی پانی نہیں تھا. تو ہمارے نبی نے پوچھا جب پانی نہیں تو کیا ہو گیا؟ حضرت وائل نے فرمایا احلا من العسل. سبحان اللہ، بولو سبحان. حضرت وائل نے فرمایا احلا من العسل ابید من اللبن ابرد من الثلج. حضرت وائل نے فرمایا میرے نبی آپ کو کیا کہوں، یہ پانی پانی نہیں تھا بلکہ جو میں نے پیا وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو گیا. شہد یعنی مد سے بھی زیادہ میٹھا ہو گیا، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہو گیا، اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا. بولو سبحان اللہ، بولو. اچھا حضرت وائل کہتے پانی پانی نہیں تھا بلکہ شہد سے زیادہ، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ. حضرت وائل نے، اب دیکھو حضرت وائل کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول بہت اچھا پانی ہو گیا. تو حضرت وائل کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ یہاں کتنی دیر بیٹھنے والے ہو؟ ہمارے نبی نے کہا تم کو کیا مطلب میں کتنی دیر یہاں بیٹھنے والا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول میرے گھر میں اور بھی 2-3 مشکیز ہے، سب لے کے آ جاؤ. اللہ کے سب میں تھوک دو نا میرے پیارے نبی، آپ کا تھوک بہت مبارک ہے، اب تھوک دو نا سب پانی اچھا ہو جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا وائل تم نے شروع میں چہرہ اتار دیا. بولو اتار دیا نا چہرہ. اگر چہرہ نہ اتارا ہوتا تم یہی پانی گھر میں لے کر جاتے، قیامت آتی مگر تمہارے مشکیزے کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا. کیونکہ اس میں کیا آ گیا؟ بولو ہمارے نبی کا تھوک مبارک. اور ہمارے نبی نے فرمایا وائل تم نے کیا سمجھا میں نے اپنا تھوک رکھا؟ نہ، اللہ نے میرے منہ میں جو تھوک رکھا ہے وہ تھوک نہیں ہے، وہ جنت کی بڑی بڑی نہروں کا پانی جاری ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت وائل کہنے لگے اللہ کے رسول اب دوسرا نہیں لا سکتا برتن. ہمارے نبی نے کہا نہیں یہی لے کر جاؤ. تو حضرت وائل جب جانے لگے نا ہمارے نبی نے کہا وائل سنو یہ لے کر جاؤ، پانی لے کر جاؤ، تم بھی پیو، تمہاری بیوی کو بھی پلاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہ پانی جس میں میرا تھوک مبارک ہے تم پیو، تمہاری بیوی کو پلاؤ اور جس کو چائے پلاؤ. جس کے پیٹ میں محبت کے ساتھ یہ پانی چلا جائے گا جہنم تو دور کی بات جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا. سچ بتاؤ ہمارے نبی کی چہرے اور تھوک سے بڑھ کر کوئی تھوک، چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. اب ایک بار بولو نا کون کون پیارے نبی سے محبت کرتا ہے؟ بولو نا محبت کرتے ہیں نا. قسمت بدلی کہ نہیں بدلی؟ ارے بولو بدلی کہ نہیں بدلی؟ اب میرے دوست ایک اور عجیب بات آپ کو سناؤ، ایک بہت عجیب بات آپ کو سناؤ. ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا حضرت جابر. کون حضرت؟ سنا نہیں سنا حضرت؟ 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے. کتنے؟ 1500. 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے. لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تو کر رہے، 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے، لیکن جو اٹھنی پر بیٹھے وہ اٹھنی بالکل دبلی، بالکل پتلی، بالکل مرنے کے قریب. اب ہوتا کیا 1500 صحابہ، اب سارے صحابہ سفر میں آگے اور حضرت جابر بھائی پیچھے ہونا ہی تھا. اس لیے سارے صحابہ کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہے اور جوان اونٹ ہے، اور ان کے پاس جو اٹھنی ہے وہ بوڑھی ہے اور مری مرائی ہے اور بالکل دبلی پتلی ہے. تو ہوتا کیا اب سارے صحابہ آگے اور اتنا آگے کہ کچھ نظر بھی نہ آوے. حضرت جابر پریشان، کوئی نظر نہیں آتا، لیکن حضرت جابر فرماتے اللہ کی قسم صحابہ آگے چلے جاتے. تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی اعلان کرتے آئی نا جابر. جابر کہاں؟ تو سب کہتے وہ تو بہت اٹھنی ان کی بہت دبلی ہے، وہ بہت پیچھے آتے. ہمارے نبی فرماتے ٹھہرو، جب تک جابر نہیں آئے گا ہم آگے نہیں بڑھیں گے. حضرت جابر فرماتے ہوتا کیا؟ حضرت جابر کہتے میں دھیرے دھیرے جاتا، اب سب لوگ چلچلاتی دھوپ میں، بھائی سب لوگ چلچلاتی دھوپ میں، بھوکے پیاسے. کہتے ہیں میرے نبی تو کچھ نہیں فرماتے، رحمت للعالمین تھے. میرے نبی تو اتنا کہتے جابر آ گئے چلو ہم آگے بڑھے، بس اتنا کہتے آ گئے چلو ہم. لیکن کہتے باقی جتنے تھے نا مجھے آنکھ نکال کے دیکھتے تھے اور ان میں سے کچھ تو کہتے تھے جابر کیا ضرورت تھی آنے کی؟ جب اپنے پاس اٹھنی برابر نہیں تو آنے کی ضرورت کیا؟ 1500 تو تھے نا، ایک کے نہ آنے سے کچھ فرق پڑ جاتا؟ ارے اپنے گھر پر بیٹھے ہوتے، جب سواری نہیں تو آنے کی ضرورت کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے نبی کو انتظار کرنا پڑا اور صحابہ نے گر کر مجھے دیکھا. لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک جگہ ایسی آئی جہاں ہمارے نبی نے اعلان کر دیا کہ کھانا یہی ہوگا، نماز بھی یہی ہوگی اور آرام بھی یہی پر ہوگا. ہمارے نبی نے اعلان کیا. حضرت جابر فرماتے دھیرے دھیرے جب میں وہاں پر آیا مجھے لوگوں نے بتایا نماز بھی یہی پڑھنا، کھانا بھی یہی پر کھانا اور آرام بھی یہی پر کرنا. حضرت جابر فرماتے میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کھانا نہیں ہے، مجھے کھانا بھی نہیں، میں نماز میری اکیلے پڑھ لوں گا، آپ مجھے اجازت دو میں آگے چلا جاؤں تاکہ میری یہ دبلی پتلی اٹھنی چلتی رہے گی. چلتی
اور میں آگے نکل جاؤں گا, پھر آپ لوگ آؤ گے تو ملاقات تو ہو ہی جائے گی. تو ہمارے نبی نے فرمایا کھانا, کہا نہیں اللہ کے رسول بھوک نہیں لگی, میں نہیں کھاؤں گا, مجھے جانے دو, نماز بھی میری اکیلے پڑھ لوں گا. لیکن آپ انتظار کرتے ہیں, ایک نبی انتظار کرے تو امتی کو برداشت نہیں ہوتا. بھئی برداشت ہوگا امتی کو؟ نبی کو تک آپ دھوپ میں کھڑے رہتے, یہ 1400-1500 صحابہ دھوپ میں کھڑے رہتے اور میرے اکیلے کی وجہ سے کھڑے رہتے. ارے میں اپنا کھانا بھی کر لوں گا, میں اپنی نماز بھی پڑھ لوں گا, میں اپنا آرام بھی کر لوں گا, مجھے جانے دو. ہمارے آقا رحمت للعالمین نے فرمایا جابر اٹھنی باندھو. گئے اٹھنی باندھے, ادھر آؤ, آئے, کہا بیٹھو, اور کہا جب تک تو نہیں کھائے گا آج میں بھی نہیں کھاؤں گا. میرے دوستو کیا محبت ہوگی, اللہ اکبر. میرے دوستو ہمارے نبی کیسی محبت کرتے تھے, اور آج ہم لوگ آپس میں ہمارے نبی کی محبت تو دیکھو. حضرت جابر فرماتے اب کھانے کا معاملہ آ گیا اور نبی نے کیا فرمایا, تو نہیں کھائے گا تو میں بھی. حضرت جابر بیٹھ گئے, کھانا لگا, حضرت جابر تھوڑا تھوڑا کھائے. بھائی سامنے نبی بیٹھے ہو تو کوئی دھڑا دھڑ تھوڑی کھائے گا. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ہمارے نبی نے فرمایا جابر کھا لے, جب تک تیرا پیٹ نہیں بھرے گا میں اٹھنے والا نہیں. حضرت جابر فرماتے میں نے کھانا کھایا, پھر میں نے کہا اللہ کے رسول کھانا کھا لیا, اپنی نماز پڑھوں گا, مجھے آگے تو جانے دو. ہمارے نبی نے فرمایا نہ جابر ابھی آسان ہوگی, اور جہاں میں نماز پڑھاؤں گا تو بالکل میرے پیچھے کھڑا رہے. اب نماز بھی ہو گئی, اب تو آرام کرنے کا وقت آیا. بھائی قیلولہ آرام کرنے کا وقت آیا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دو, میں آگے بڑھوں, آپ لوگ آرام کرو. ہمارے نبی نے فرمایا نہ, جو چادر میرے واسطے بچھی ہے اسی چادر پر تو بھی آرام کرے گا. حضرت جابر فرماتے, سنو, حضرت جابر فرماتے نبی کی چادر بچھی ہوئی تھی, لیکن میرے اندر کیا ہمت کہ میں نبی کی چادر پر آرام کروں. تو حضرت جابر تھوڑے ریت پر سو گئے. کس پر سو گئے؟ ریت پر سو گئے. ہمارے نبی نے فرمایا جابر آگے آؤ, کپڑا ہے, چادر ہے, اس پر آرام کرو. حضرت جابر فرماتے جب میں وہ چادر پر گیا تو حیران ہو گیا, ارے بچھی ہے زمین پر اور چمکتی ہے آسمان پر. بچھی ہے زمین پر اور چمکتی ہے آسمان پر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ ایسی چمکتی تھی کہ میں نے میرے پیارے نبی کو کہا وہ تو آسمان پر چمکتی. تو ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا تو بھی آ جا, تیرا بھی تو چہرہ چمکے گا, تیرا بھی تو چہرہ چمکے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بھائی آرام بھی ہوا, کھانا بھی ہوا, اب وقت آیا جانے کا. تو ہمارے نبی نے اعلان کیا ارحلو, چلو تیاری کرو, چلو تیاری کرو. حضرت جابر فرماتے اب تو نبی تو چلے اپنی اٹھنے کی طرف, میں چلا اپنی اٹھنے کی طرف. لیکن حضرت جابر فرماتے دل میں سوچتا تھا اب معلوم نہیں کتنے لوگوں کی گالیاں کھانا اور کتنا گھور گھور کے دیکھنا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے رسی کھولا اور اس اٹھنی کے اوپر بیٹھا. ابھی بیٹھا جاتا تھا, پیچھے سے میرے نبی نے آواز دی جابر, اے جابر یہ اٹھنی مجھ کو بیچے گا, یہ اٹھنی مجھ کو, ارے کہو نا مجھ کو. حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول کیا بیچوں, یہ منزل تک جائے گی کہ نہیں جائے گی وہ بھی نہیں معلوم, کب اس کی وکٹ گر جاوے. ارے یہ منزل تک پہنچے, یہ اٹھنی تو بالکل دبلی پتلی بوڑھی سے تو بالکل مری مرائی اٹھنی. اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں بیچے گا. حضرت جابر نے کہا آپ کہو تو بیچوں گا, لیکن بیچ دوں گا تو میں چلتا چلتا ہوں گا. بھائی جب ایک تو بوڑھی اٹھنی کا سہارا ہے وہ بھی. اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی بیچ دے, منزل پہ سودا پورا, ابھی بیچ دے, سودا ادھر کر لے وے, وہاں قبضہ میں کر لوں گا, اٹھنی تجھ سے لے لوں گا. تو حضرت جابر نے کہا اس میں تو کوئی بات نہیں, لیکن یہ میں بیچوں کیسے, اس کی کیا قیمت. ہمارے نبی نے کہا 40 اوقیہ چاندی میں دینے والا ہوں, 40 اوقیہ چاندی یعنی چاندی کا ڈھیر میں دینے والا. حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول منظور ہے. کون منظور نہیں کرے گا, ارے کوئی منظور نہیں, اللہ کے رسول منظور ہے. ہمارے نبی نے فرمایا لاؤ اٹھنی لاؤ, اٹھنی لاؤ میرے پاس. حضرت جابر وہ اٹھنی کو لے کر آئے, اتر گئے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اٹھنی کے سر سے لے کر اس کی پیٹھ تک پھیرا اور کہا ارکب علی, اے جابر اب سوار ہو جا, اب سوار ہو جا. حضرت جابر کہتے کیا کرتا, بوڑھی سڑی اور ایسی مری مرائی اٹھنی بیٹھ گیا. اور حضرت جابر کہتے اتنے میں تو میرے نبی بھی اٹھنی پر بیٹھے اور میرے نبی بھی آگے آگے چلے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک قدم, 2 قدم, 3 قدم, 4 قدم, 10 قدم, دھیرے دھیرے اٹھنی چلی, آگے لوگ جا رہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے یوں لگام تھوڑا ڈھیلی کیا, اللہ اکبر. حضرت جابر فرماتے جو اٹھنی نے دوڑنا شروع کیا, میری اٹھنی ایسی دوڑی, ایسی دوڑی, ایسی دوڑی, ایسی دوڑی کہ ساری اٹھنیوں کو پیچھے کر دیا, یہاں تک کہ میرے نبی کی اٹھنی کو بھی پیچھے کر دیا. اور میں کہتا تعجب مت کرو, نبی کی اٹھنی پیچھے نہیں ہوئی, وہ بھی تو نبی کی اٹھنی تھی. ارے وہ بھی تو نبی کی اٹھنی تھی, بس وہ اٹھنی دوڑی 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 آگے چلی گئی. حضرت جابر کہتے سمجھ میں نہ آوے اٹھنی پہ بیٹھا کہ گھوڑے پر بیٹھا. اور حضرت جابر کہتے وہ اٹھنی گئی اتنی آگے کہ مجھے پیچھے کوئی نظر نہیں آوے. تو حضرت جابر کہتے میں بھی اٹھنی لے کر کھڑا ہو گیا. جب سب لوگ آئے تو میں نے کہا تمہاری اٹھنی میں کوئی پاور نہیں بھائی. کہتے میں نے بھی آنکھ نکال کر تلکا بھی تلکا, انہوں نے بھی آنکھ نکالی تھی نا. میں نے کہا یہ کوئی اٹھنی ہے, ارے اٹھنی تو جابر کی ہے, جابر کی, کہ پتہ نہ چلے کہ اٹھنی پر بیٹھا کہ گھوڑے پر بیٹھا.
حضرت جابر فرماتے پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا، پھر میں نے لوگوں کو سنایا. حضرت جابر کہتے ہیں اب میری اٹھنی تو ایسی دھوم دھام دھڑاکے سے چلے. حضرت جابر کہتے میں نے دل میں خیال کیا اتنی اچھی اٹھنی اب بیچوں گا نہیں، سودا کینسل، اٹھنی بیچوں گا. یہ پھر خیال آیا کہ کروں کیا کروں، یہ اٹھنی کو سودا کینسل کرنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، کیسے کروں. تو حضرت جابر کہتے جب میں منزل پر پہنچ گیا، اول من وصل، کہتے سب سے پہلے میں منزل پر پہنچا. کہتے جیسے میں منزل پر پہنچا میں دیکھنے لگا، اندازہ لگایا کہ میرے نبی کہاں آرام کریں گے. وہ سایہ دار درخت ہے وہاں، اس کے نیچے میرے نبی آرام کریں گے. حضرت جابر کہتے وہ سایہ دار درخت کے بالکل اپوزٹ میں گئے، بالکل اپوزٹ میں گیا اور ایک درخت کے ساتھ میں نے اٹھنی کو باندھا اور انتظار کرنے لگا ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے. کہتے تھوڑی دیر میں پورا قافلہ آیا. حضرت جابر فرماتے وضو کیا، مصلی بچھایا، اللہ اکبر، 2 رکعت شکرانے کی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھوں گا تو کوئی تھوڑی مجھے پوچھے گا بھائی نماز میں. اور کہتے میں نے دیکھا، کہتے نماز ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. میں نے دیکھا سب لوگ کوئی ادھر اٹھنی باندھ رہا، کوئی ادھر اٹھنی باندھ رہا. حضرت جابر کہتے سب لوگ بزی ہو گئے، سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے. حضرت جابر کہتے میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب بزی ہو گئے، اولاد بزی، اب کوئی ٹینشن نہیں، سب اپنا اپنا کام کر رہے. حضرت جابر کہتے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، یوں میں مڑا، فیدا ہوا بلال. کون تھے حضرت؟ اب بلال کہہ رہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا جابر اللہ کے رسول اٹھنی کے ساتھ بلا رہے ہیں. اب حضرت جابر اور بلال تو دوست ہے نا، فرینڈ. حضرت جابر نے کہا بلال ادھر بیٹھ، پہلے ایک بات کر، یہ اٹھنی مجھ کو بیچنا نہیں ہے، یہ اٹھنی مجھ کو بیچنا. حضرت جابر بیٹھے تھے کھڑے، حضرت بلال بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. کہا انت لا تبی، تو نہیں بیچے گا؟ ارے تو بیچے گا نہیں؟ حضرت جابر نے کہا نا، یہ اٹھنی اتنی بڑھاپے میں ایسے جوان گھوڑے کی طرح دوڑے، اس کو کوئی بیچتا ہے؟ ہاں کہنا سودا کینسل. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. کہا جابر ذرا سوچ تو صحیح، تو کس کا سودا کینسل کرتا؟ ارے تو نبی کا سودا کینسل کرتا، کہیں اللہ تیرے ایمان کو کینسل نہ کر دے. تو نبی کا سودا کینسل کرتا، نبی سے جو سودا ہوا اس کو کینسل کرتا. اور حضرت بلال نے تو کہہ دیا اے جابر تیرا کوئی کمال نہیں، تیرے خاندان کا بھی کوئی کمال نہیں، اور تیری اٹھنی کا بھی کوئی کمال نہیں. وہ کمال میرے نبی کے مبارک ہاتھ کا تھا جس نے اٹھنی کے مقدر ہی کو بدل دیا. کس کا کمال تھا؟ میرے نبی کے مبارک. اب سننا، حضرت جابر سمجھ گئے بہت بڑی مسٹیک ہو گئی، نبی سے سودا کینسل کرنا تو بہت بڑا گناہ. تو حضرت جابر نے کیا کہا، بلال دیکھ غلطی ہو گئی لیکن وہاں جا کے بولنا نہیں، وہاں جا کے بولنا، میں چل رہا ہوں. اب حضرت بلال آگے آگے، حضرت جابر پیچھے پیچھے اٹھنی کو لے کر جا رہے. وہ سامنے درخت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، ہمارے نبی نے فرمایا آجا جابر آجا، جابر آجا. جب حضرت جابر قریب، اٹھنی بھی قریب، بلال بھی قریب، ہمارے نبی نے پوچھا جابر بیچنا چاہتے ہو نا؟ اتريد ان تبيعني، چاہتے ہو نا کہ اٹھنی مجھے بیچے؟ تو حضرت جابر بلال کو دیکھے کہ یہ کچھ بولے تو نہیں، تو یوں دیکھے تو بلال تو کہا، حضرت جابر کہا اللہ کے رسول آپ کا سودا کوئی کینسل کرے گا؟ ارے آپ نبی ہے، آپ کا سودا کوئی کینسل کرے گا؟ یہ اٹھنی میں بیچنے کو تیار؟ کہا تیار؟ کہا تیار. کہا وہاں بلال کو کیا بول رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول وہاں بلال کو میں بول رہا تھا آپ کو، وہ موبائل کا زمانہ تو تھا ہی نہیں کہ موبائل کر دیا ہو. ہاں وہاں اس وقت لوہے کا موبائل نہیں چلتا، وہاں جبرائیل والا موبائل چلتا تھا. کہا اللہ کے رسول آپ کو پتا؟ کہاں جو آسمان کی باتیں بتا سکتا وہ جابر کے بدلے ہوئے ارادے کو نہیں بتا سکتا. جو نبی آسمان کی باتیں بتائے وہ جابر کے بدلے ہوئے ارادے کو نہ بتائے. اے جابر تو بیچنا نہیں چاہتا نا؟ دل سے بتا تو بیچنا چاہتا؟ اللہ کے رسول چاہتا ہوں اور نہیں بھی چاہتا ہوں. کیا فرمایا؟ چاہتا ہوں ارید ولا ارید، چاہتا بھی نہیں بھی چاہتا. نبی سے سودا کینسل نہیں کر سکتا اور دل تو نہیں چاہتا، یہ بات بالکل پکی. ہمارے نبی نے فرمایا بلال کتنے پر سودا ہوا تھا؟ کہا 40 اوقیہ چاندی. ہمارے نبی نے کہا ضد 50 اوقیہ چاندی دے دے اور اٹھنی بھی میری طرف سے واپس ہدیہ کر دے. نعرہ تکبیر، محمد کا دامن. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، سننا بہت کام کی بات ہے، اے بلال 50 اوقیہ چاندی بھی دے دے، اٹھنی بھی واپس کر دے. حضرت جابر خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے، اٹھنی بھی لے لیا، 50 اوقیہ چاندی بھی لے لیا، اپنی اٹھنی پر بیٹھے جانے لگے. ہمارے نبی نے فرمایا جابر آدھا سودا کر کے جاتا ہے، پورا کاروبار کر کے جا. حضرت جابر سوچے یہ واپس کیا معاملہ آیا. حضرت جابر پھر آئے، کہا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا دنیا لے کے جاتا ہے، آخرت نہیں لے کر جائے گا. ارے کہو نا سبحان اللہ. کہا دنیا لے کر جاتا، آخرت نہیں لے کر جائے گا. حضرت جابر نے فرمایا آخرت کا کیا مطلب؟ کہا بیٹھ
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ, سب لوگ کہو اپنا مبارک ہاتھ جابر کے سینے پر رکھا, اور ہمارے نبی نے 27 مرتبہ فرمایا. کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہم اغفر جابرا, اللہم اغفر جابرا, اللہم اغفر جابرا, اللہم اغفر جابرا. اے اللہ جابر کی مغفرت کر دے, جابر کو معاف کر دے, اللہ جابر پر رحم کر دے. کتنی مرتبہ؟ ہاتھ اٹھے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. جب 27 مرتبہ ہو گیا, نبی نے مبارک ہاتھ ہٹایا, حضرت جابر اٹھے, آنکھوں میں آنسو تھے, لیکن میرے دوستوں وہ خوشی کے آنسو تھے. اٹھنی پر بیٹھے اور کہا اے صحابہ, اے 1500 صحابہ, اگر میرے نبی نے ایک مرتبہ میرے لیے معافی کی دعا مانگی ہوتی, اللہ مجھ کو معاف کر دیتا. میرے نبی نے 27 مرتبہ معافی کی دعا مانگی ہے. اندازہ لگاؤ جابر کی مغفرت کا کیا عالم ہوگا. سب محبت کرتے ہیں نا, ہاں یا نہ بھائی بولو نہ, کرتے ہیں نا. ارے محبت ہے تو ایمان ہے, محبت نہیں تو ایمان. ہاں یہ ممبر ہے نا, ممبر, جمعہ کے دن ہمارے نبی ممبر پر کھڑے ہو گئے. بہت سارے جمعہ ہمارے نبی نے پڑھائے. ایک جمعہ میں ہمارے نبی نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. 3 مرتبہ ہمارے نبی نے جمعہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا او قیامت تک آنے والے میرے امتیوں, جس کے دل میں میری محبت نہیں ہوگی اس کا ایمان پورا. محبت تو ہے نا, ہاتھ اوپر کرو, کرتے محبت کرتے. آپ کو بڑا تعجب ہوگا, ایک پیغمبر کا نام قرآن پاک میں آیا ہے, حضرت ابراہیم. بولو کون؟ پورے قرآن میں 63 مرتبہ اللہ فرماتے میرا ابراہیم, میرا ابراہیم, میرا ابراہیم. ارے اللہ ایک بار کہہ دیتے میرا ابراہیم تو بیڑا پار ہو جاتا. اللہ نے 63 مرتبہ قرآن میں کہا میرا ابراہیم. بولو سبحان اللہ. یہاں تک کہ اللہ نے ایک جگہ تو کہا میرا ابراہیم سے سیدھا چلنے والا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللہ فرماتے کوئی میرے پیغمبر ابراہیم کو دیکھو, نہ تو وہ یہودی ہے, نہ تو وہ عیسائی ہے, نہ تو وہ مشرک ہے. اللہ فرماتے سیدھے راستے پر چلنے والا میرا یہ پیغمبر. بولو کون؟ حضرت. میرے دوستو ایک جگہ تو اللہ نے اتنا پیار کیا حضرت ابراہیم کو, فرمایا میرا ابراہیم تم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہو نا, رکوع کرتے ہو نا, ایسا لگتا ہے کہ پوری بستی نے رکوع کر لیا. تم سجدہ کرتے ہو نا, ایسا لگتا سارے گاؤں والوں نے سجدہ کر لیا. تمہارا ایک رکوع سب کا رکوع کے برابر ہے, تمہارا ایک سجدہ سب کے سجدے کو لیے ہوئے ہیں. اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا ان ابراہیم کان قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ فرماتے میرے پیغمبر ابراہیم تم نے کیا رکوع کر لیا, سمجھو پورے گاؤں نے رکوع کر لیا. تم نے کیا سجدہ کر لیا, پوری قوم نے سجدہ کر لیا. بولو نا عبادت میں سب سے آگے بڑھنے والے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ سنیں گے نا. میں یہی بتانا چاہتا ہوں اللہ کی تعریف پر کیا ملتا. سب سنیں گے انشاءاللہ. بولو سب سنیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سننا بہت پتے کی بات ہے, آج بھگوان پور والے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا, اچھا پورا مجمع بولے, پورا مجمع بولے, اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت, آواز نہیں آ رہی, ضرورت اللہ کو بیوی کی, بچوں کی, فیملی کی, روٹی کی, کپڑے کی, مکان کی, کوئی چیز کی ضرورت نہیں. ساتھ میں بولو نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالی فرماتے قل, اے میرے نبی اعلان کر دو, هو اللہ احد. اللہ فرماتے ہم سب کا اللہ بولو ایک, اللہ الصمد, اللہ کسی کا محتاج. پورا مجمع بولے گا اللہ کسی کا محتاج. بھئی یہ واقعہ میں شروع کر رہا ہوں, بہت پیار سے بولو اللہ کسی کا محتاج.
لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا، نہ اللہ کسی کے ابا بنے نہ کسی کے بیٹے بنے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں۔ پورا مجمع بولے نہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت، لیکن ایک دن اللہ نے آسمان پر اعلان کیا، اے میرے ابراہیم، میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ بھائی میں نے تمہیں اپنا، اب فرشتوں کو بڑی پریشانی ہو گئی، سارے فرشتے پریشان، اللہ آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ آپ نے ان کو دوست کیوں بنایا؟ اللہ آپ نے ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ آپ کو نہ کوئی فیملی کی ضرورت ہے، نہ کوئی بیوی چاہیے، نہ کوئی بچہ چاہیے، آپ رب کائنات ہے، آپ خالق کائنات ہے، اللہ آپ مختار کل ہے، اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ اچھا یہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کیا بنایا؟ دوست بنایا۔ 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے میرے پیغمبر ابراہیم کو دوست بنایا، یعنی ابراہیم نے مجھے دوست نہیں بنایا، اللہ فرماتے میں نے ابراہیم کو۔ تو سارے فرشتے حیران، اللہ کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم تو انسان ہے، پیغمبر ہے، نبی ہے، زمین پر ہے، ان کو دوست بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو کہا ایک فرشتہ چن لو، زمین پہ جائے، جا کے امتحان لے، دیکھ لے وہ کامیاب ہوتا ہے یا میرا ابراہیم کامیاب ہوتا ہے۔ اب سارے فرشتوں نے مل کر مشورہ کیا، ایک فرشتہ تیار، کہا انسان کی شکل میں یہ جائے۔ بولو کس کی شکل میں جائے؟ اچھا اور کس وقت میں گئے معلوم؟ حضرت ابراہیم کے پاس 200 جانور تھے۔ کتنے جانور؟ بکری، بکرے اور مینڈھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 200 جانور تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ٹائم تھا جس میں 200 جانور کو لے جاتے تھے اور خود چراتے تھے، لیکن آپ کا انداز بہت عجیب تھا، اب سارے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور پیچھے کا آواز کرتے تھے اللہ، بولو اللہ 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 یا اللہ یا اللہ، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، بس وہ روتے جاتے تھے، ذکر کرتے جاتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ان کا رونا ہوتا تھا، وہاں جانوروں کا آٹومیٹک چرنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم 200 جانوروں کو لے کر چل رہے تھے، اب یہ فرشتہ بولو کس کی شکل میں؟ انسان کی شکل میں یہ آئے، زمین پر آ گئے۔ زمین پر آنے کے بعد یہ فرشتہ ایک درخت کے پیچھے، بولو کہاں چلے گئے؟ میرا رومال دے دو، یہ سب رکھ دو۔ یہ فرشتہ جو ہے وہ انسان کی شکل میں وہ درخت کے پیچھے، بولو کہاں گئے؟ درخت کے۔ اچھا ان کو معلوم تھا امتحان ایسے ہی لیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم کو کچھ نہیں معلوم، وہ تو اپنا 200 جانوروں کو لے کے چل رہے، اور پورا مجمع بولے گا حضرت ابراہیم کی زبان پر کس کا نام؟ حضرت ابراہیم کی زبان پر کس کا نام؟ اللہ کا۔ اب حضرت ابراہیم تو اللہ اللہ کر کے 200 جانور کو چرا رہے ہیں، وہ فرشتہ انسان کی شکل میں درخت کے پیچھے، سننا برابر سننا، فرشتہ ہے کس کی شکل میں؟ انسان، اور درخت کے پیچھے چھپا ہوا، اور اس نے کیا اللہ کی تعریف کی، کیا اللہ کی تعریف کی۔ میرے بھگوان پور والوں یہ تعریف ہم بھی یاد کر لیں۔ وہ فرشتے نے تعریف شروع کی، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرہ والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ينام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ وہ فرشتہ انسان کی شکل میں درخت کے پیچھے چھپا ہوا، اور اس نے اللہ کی تعریف کی۔ سارے لوگوں کا بادشاہ بولو کون ہے؟ اللہ۔ ہم سب کا نگہبان کرنے والا کون؟ اللہ۔ عزت والا کون؟ اللہ۔ بادشاہت والا کون؟ اللہ۔ اللہ وہ اللہ ہے جسے اونگ آنے والی، جو سونے والا، اللہ جو کسی کا محتاج نہیں، بس اس نے اللہ کی تعریف کی۔ عربی زبان میں جو تعریف ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہیں سے تعریف ہو رہی ہے، اور بہت اچھی آواز میں اللہ کی تعریف ہو رہی۔ حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کون ہے کون ہے بھائی، کون ہے کون جو میرے اللہ کی تعریف کر رہا؟ کون ہے؟ میں تو جانوروں کو چلا رہا ہوں، میرے کان میں اللہ کی تعریف آ رہی ہے، کون ہے جو اللہ کی تعریف کر رہا؟ وہ فرشتہ کس کی شکل میں؟ بولو کس کی شکل میں؟ وہ فرشتہ وہاں سے باہر آئے، انسان کی شکل میں تھا، کہا میں انسان ہوں، آیا ہوں، میں ہی اللہ کی تعریف کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو گلے لگا لیا۔ بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا، اور کیا کہا معلوم؟ ایک بار اور تعریف کر لو نا،
ایک بار اور تعریف کر لو نا. میرے کو بہت اچھا لگا تم نے میرے اللہ کی تعریف کی نا. تم نے میرے اللہ کی تعریف کی. تم نے کہا سارے لوگوں کا بادشاہ اللہ ہے. تم نے کہا عزت والا اللہ ہے اور سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ ہے. ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ وہ جسے کبھی نیند نہ آئے. اللہ وہ جسے کبھی موت نہ آئے. اللہ جو ہمیشہ رہنے والا. تم نے اتنی اچھی تعریف کی. ایک بار اور تعریف کر دو نا. وہ فرشتہ کس کی شکل میں تھا؟ کہ ہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں, آپ کا نام ابراہیم ہے, میں اللہ کی تعریف کروں گا, لیکن سیدھی بات ہے کیا دو گے بھائی؟ دو گے کیا؟ تعریف تو میں کروں گا, آپ کہو گے میں کروں گا, کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل ایسا مچل رہا تھا, کہنے لگے تو کیا لے گا, تو کیا لے گا؟ بس میرے اللہ کی تعریف کر لینا. میرا اللہ بہت پیارا ہے, میرا اللہ بہت پیارا ہے, ایک بار تعریف کر لینا. تو کیا لے گا؟ اس نے کہا کہ جانور کتنے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرے 200 جانور ہیں. کہا آدھے میرے آدھے تمہارے. میں پھر ایک بار اللہ کی تعریف کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی 100 جانوروں کو ایک طرف کر دیا. کہا یہ سب تیرے, یہ سب تیرے. اور 100 جانوروں کو ایک طرف کر دیا. کہا یہ سب میرے. اب ایک بار اللہ کی تعریف کر لے. یہ 100 جانور میں تجھے دے دوں گا. اس نے پھر تعریف شروع کی. سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اس نے پھر تعریف کی اللہ بادشاہت والا. اللہ بادشاہ ہے جسے اونگ نہ آوے, جو سوئے نہیں, جس کو موت نہ آوے. اللہ ہمیشہ رہنے والا. حضرت ابراہیم تو جیسے تڑپ رہے, جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے نا, ویسے حضرت ابراہیم تڑپ رہے. کہا بات تو نے میرے اللہ کی تعریف کی, میرے اللہ کی تعریف کی. اس نے کہا ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا. 100 بکریاں لے کے میں چلا. حضرت ابراہیم نے اس کا کپڑا پکڑ لیا. انسان کی شکل میں تھے نا, کپڑا پکڑ لیا. اس نے کہا اب کیا ہے؟ کہا ایک بار اور, ایک بار, بس ایک بار اور کر لو. اس نے کہا کروں گا. کیا دو گے, کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ 100 بھی لے لے, جو میرے پاس 100 ہے وہ بھی لے لے. یعنی 200 میرے پاس جتنی ملکیت تھی, میں 200 بکریوں کا مالک تھا. میں نے ساری دنیا تجھے دے دی, لے جا دنیا لے جا. لیکن ایک بار میرے اللہ, ایک بار میرے اللہ کی تعریف کر دے. اس نے 200 بکریوں کو ایک طرف کر دیا اور اس کے بعد میں پھر وہ تعریف شروع ہو گئی. سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. بس اس نے تعریف کی. اللہ بڑائی والے, اللہ عزت والے, اللہ ہمارے بھی رب ہے, فرشتوں کی بھی رب ہے, جبرائیل کے بھی رب ہے. اس نے جو تعریف کی, حضرت ابراہیم پوری زمین پر لوٹ پوٹ کر کے کہہ رہے میرے اللہ, ہاں میرا اللہ تو ایسا ہی ہے, میرا اللہ تو ایسا ہی ہے. وہ فرشتے کس کی شکل میں آئے تھے؟ کتنے جانور جمع ہو گئے؟ اب تو آگے کچھ تھا بھی نہیں. 200 بکریوں کو لے کر جانے لگے. حضرت ابراہیم پیچھے دوڑے. ایک بار اور اللہ کی تعریف کے. اس نے کہا کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کچھ نہیں, میرے پاس کچھ نہیں. 200 بکریاں تھی, سب میں نے دے دیا. تو کہا دے دیا, بات ختم ہو گئی, میں جا رہا ہوں, اب میں تعریف نہیں کروں گا. کہا ایک بار اور اللہ کی تعریف کر لے. کہا کیا دو گے مجھے کہ میں اللہ کی تعریف کروں؟ حضرت ابراہیم نے زور سے چیخ ماری. 200 بکریاں لے کر جا رہے ہو, کوئی چرانے والے نوکر کی تو ضرورت پڑے گی نا, کوئی چرانے والے نوکر کی ضرورت پڑے گی نا. مجھے پگار مت دینا, مجھے تنخواہ مت دینا, تو میرا آقا بن گیا, میں تیرا غلام بن گیا, بکریاں چراتا رہوں گا. روزانہ ایک بار میرے اللہ کی یہ تعریف کر کے سنا دینا. سبحان اللہ. وہ فرشتہ انسان کی شکل میں, اللہ کی آواز آئی. اب کتنا امتحان چاہیے, اب کتنا امتحان لینا ہے. میرے بندے نے غلام بن کر تجھے آقا بنا دیا, اب کیا امتحان لینا. وہ فرشتہ آگے آیا, حضرت ابراہیم کو گلے لگایا. کہا میں انسان نہیں, انا ملک من الملائکہ, میں تو فرشتہ ہوں, امتحان کے لیے آیا تھا.
मैं हार गया, इब्राहिम तुम जीत गए। बोलो मैं माशाअल्लाह, हार गया माशाअल्लाह। इब्राहिम। अब इस पर नारे तकबीर इस पर लगाना, इस पर लगाना। वो फरिश्ते ने कहा मैं हार गया, मेरे इब्राहिम तुम जीत गए। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ऐलान कर दो, ऐलान कर दो, मैंने इब्राहिम को इसलिए दोस्त बनाया कि वो मेरी तारीफ करता है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। और अल्लाह ने फरमाया सिर्फ इब्राहिम नहीं, कयामत तक आने वाला कोई भी मर्द होगा, कोई भी औरत होगी जो दिल में मेरी ताल्लुक को रखेगी, मेरी मोहब्बत को रखेगी। अल्लाह फरमाते जो दिल से मेरे वास्ते तड़पते होंगे, अगर मैंने इब्राहिम को दोस्त बनाया है, कल कयामत में मैं उन बंदे बंदियों को भी अपना दोस्त बना लूं। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब। तो मेरे प्यारो, कौन कौन चाहता है अल्लाह का दोस्त बनना? शाबान महीना है, हाथ ऊपर करके बोले, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। हम कड़ी को कड़ी से जोड़ेंगे और नतीजे पर आएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहला काम हमें यही है, यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? मेरे प्यारो, ईमान हमारा पक्का है ना? हाँ या ना? आपको मालूम है ईमान किसको कहते हैं? ईमान किसको कहते हैं? सीधी बात है, ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा बच्चे बच्चे को मालूम है, नहीं है कोई माबूद, हम सबका माबूद कौन? अल्लाह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा था, बहुत प्यारी बात कही थी, बहुत प्यारी बात कही थी। मेरे प्यारों, हम इसमें उलझे हुए हैं कि हमारा ईमान पक्का है या नहीं है। आपको अगर अपना देखो, ईमान अंदर है, बोलो ईमान कहाँ है? अंदर है, दिल में, दिल में। बोलो ईमान कहाँ पर है? अंदर है, दिल में ईमान है। हमको नहीं मालूम कि हमारा ईमान कितना पक्का है, लेकिन उसकी एक निशानी अल्लाह ने बताई है। अल्लाह ने क्या निशानी बताई? सुनना, अल्लाह ने क्या निशानी बताई? अपनी मर्जी। बोलो अपनी मर्जी। पीछे बोलो अपनी मर्जी। आवाज नहीं आ रही है। अपनी मर्जी, अल्लाह रसूल की मर्जी। ईमान मुकम्मल हो गया। हमारा दुकान का मामला, कारोबार का मामला, बीवी का मामला, बच्चे का मामला, आखिरत का मामला, हर मामले में पहले ये सोचने का। अभी जैसे मैं बयान करने बैठा, मैं बयान करने बैठा, क्यों बैठा भाई? मैं पहले ऐसे ही स्टेज पर नहीं आया, पहले सोचना पड़ता, अल्लाह मैं क्यों जा रहा, अल्लाह मैं क्यों जा रहा, अल्लाह इसलिए जाता, अल्लाह तू राजी हो जा, तू राजी हो जा। अपनी मर्जी पीछे कर दो, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे कर दो, हमारा ईमान मुकम्मल हो गया। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। दोस्तों, एक कारी अहमद अली का बयान आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले बयान में। अस्सलामु अलैकुम।